نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں عنوان گفتگو ہے شب برات کی عظیم بابرکت رات میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مشرک اس رات کو نہیں بخشا جاتا۔ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا عظیم گناہ ہے، بہت عظیم، کہ جس کی بخشش اللہ نے فرمایا کہ ہر گناہ بخش دیا جا سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں بخش دیا جاتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کینہ، بغض ہے دل کے اندر کسی کے بارے میں، حقد ہے اور کینہ پنپ رہا ہے، تو ایسا شخص جو دل میں کینہ، بغض، حسد، اناد رکھتا ہے کسی کے بارے میں، وہ شب برات کی عظیم رات کو ساری رات بھی دہلیز خدا پر جھکا رہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ اس کینے کو، اس حسد کو اور دل میں پنپنے والے بغض کو باہر نکال کر پھینک نہیں دیتا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کوئی اگر شخص کسی نے قتل کیا ہے تو جب تک قتل کی معافی نہیں مانگ لیتا، شب برات میں آ کر بھی اس کا دامن اللہ کی رحمتوں سے خالی رہے گا۔ آگے فرمایا چوتھے نمبر پر قاطع رحم، رحم کے رشتوں کو توڑنے والا۔ اور یاد رکھیں تفاسیر میں ہے، اللہ نے جب رحم کو تخلیق فرمایا تو رحم نے اللہ سے ایک وعدہ لیا کہ مولا تو مجھ سے وعدہ کر، جو میرے ساتھ رشتہ توڑے گا تو بھی اس کے ساتھ رشتہ توڑ دے گا۔ تو پھر رحم کے رشتوں کو توڑ کر آنے والا شب برات کی اس رات کو جو بخشش کا خواہاں ہے، وہ اپنے رب سے تعلق کیسے جوڑ سکتا ہے جبکہ اللہ نے رحم سے وعدہ کر رکھا ہے جو تجھ سے رشتہ توڑے میں اسے رشتہ توڑ دوں گا۔ آگے ہے تکبر۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے، حتیٰ کہ تکبر کے بارے میں ہے کہ جو غرور تکبر سے، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ تہ بند چادر بھی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تکبر کے ساتھ تب بھی اس کی بخشش نہیں ہے، وہ تکبر کرنے والا ہے۔ تو تکبر کرنے والا شخص اگر شب برات کو آ بھی جائے اور اس عظیم رات میں ساری رات اللہ کی دہلیز پر اپنا پیشانی سجدے میں رکھے، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ان مذکورہ گناہوں کو چھوڑ نہیں دیتا۔ آگے فرمایا ایک مقام پر کہ اس رات کو والدین کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ یاد رکھیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں پنہاں ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ہر مقام پر جوڑ کر بیان کیا۔ اللہ نے 6 چیزوں کو جوڑا ہے قرآن مجید میں، ہر جگہ پر ایک کا ذکر کیا ہے تو دوسرے کا ساتھ ہی کیا ہے، جن میں سے ایک والدین ہے، اور ساتھ ہی اپنی بندگی، اپنی عبادت کو والدین کی رضا کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو جو شخص شب برات میں اللہ کی رحمت کا بالیقین طلبگار ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنی بخشش کی ضمانت چاہتا ہے تو وہ والدین کو ناراض نہیں بلکہ ان کو راضی کر کے مصلی پر آئے تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ 7ویں نمبر پر ہے جو شخص شراب کا عادی ہے، اب بھی پی رہا ہے اور شب برات کو چاہتا ہے کہ میں شراب بھی پیتا رہوں اور مصلی پر آ کر ساری رات اللہ سے استغفار کروں اور میری بخشش ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں شراب کو احادیث مبارکہ میں ام الخبائث کہا گیا ہے، گناہوں کی جڑ ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا شراب اتنا بڑا گناہ ہے جو شرک کے برابر گناہ ہے وہ شراب نوشی ہے، اور فرمایا شراب نوشوں کا حشر قیامت والے دن جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ تو سامعین محترم، آج کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آج یہ سوال غلط ہے کہ شب برات کے نوافل بتائیے، نہیں، نوافل نہ پوچھئے، بلکہ اگر آپ نے شب برات کو اپنی رحمت، اللہ کی رحمت مانگنی ہے، اس کی بخشش کے طلبگار ہیں، تو پھر اگر شرک ہے تو شرک چھوڑ دیجیے۔ دل میں کینہ ہے، بغض ہے، کسی کے بارے میں اناد ہے، تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، اس پنپتے کینے کو، اس دل میں چھپے بغض، اناد، دشمنی کو اپنے بندوں، اللہ کے بندوں کے لیے نکال دیں، نکال کر آئیں، دل کو صاف شیشے کی طرح صاف کر کے آئیں، مصلی پر کھڑے ہوں۔ مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو،
تکبر نہ رہے آپ کی زندگی میں، آپ کے کردار میں، آپ کے افعال میں، حتیٰ کہ آپ کی افکار میں۔ اور اس کے بعد فرمایا والدین اگر ناراض ہیں تو مصلی پر کھڑا ہونے سے پہلے شب برات کی عظیم رات میں والدین کو راضی کرو تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ شراب نوشی کی عادت ہے جسے اللہ ہر کو محفوظ رکھے، تو وہ شراب کی پکی اور حقیقی سچی توبہ کر کے اس شب برات میں دہلیز خدا پر جھک جائے، اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ اور اگر کسی نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کے رشتوں کو توڑ رکھا ہے تو وہ پہلے اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑے، اللہ اس سے پہلے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ دے گا۔ لیکن جب تک ان مذکورہ جرائم اور گناہوں سے ہم حقیقی سچی توبہ نہیں کرتے، تب تک شب برات کی رات، جس رات میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور طلوع فجر تک اس کی صدائے دل نواز ہر وقت سنائی دے رہی ہے، اس وقت تک ہم اس کی رحمت کے متحمل نہیں ہو سکتے اور اس کی بخشش کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ان جملہ مذکورہ گناہوں کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ تو لہٰذا نوافل پوچھنے کے بجائے ان چیزوں پر غور کر کے شب برات کی عظیم ساعتوں میں تشریف لائیں تاکہ اللہ آپ کی بخشش کو یقینی فرمائے، اور بالیقین ان چیزوں سے دور رہ کر اور ان چیزوں کو حقیقی معنوں میں چھوڑ کر جب آپ مصلی پر آئیں گے تو اللہ ہمیں حقیقت میں بخشش اور اپنی مغفرت عنایت فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت شب برات کی عظیم برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔